وقت موجود ہے. یہ مسئلہ فقہی مسئلہ، مگر یہ بتانے کے لیے کہ بہرحال معصوم کی حکومت نہیں ہے، ابھی نظام کو ٹھیک کرنا ہے، کچھ وقت لگے گا. ایک خاتون نے آیت اللہ سے سوال کیا جو اس کتاب میں ہے، جو میرے ہاتھ میں ہے. سوال یہ کیا کہ ایران کے بعض علاقوں میں شادی بیاہ کے لیے یہ قانون بنایا گیا کہ اس وقت تک شادی کی اجازت نہیں ملے گی جب تک شادی کرنے والے اپنا خون چیک نہ کرائیں. لڑکی اور لڑکی دونوں کے لیے یہ پابندی، کیونکہ یہ ثابت ہو گیا کہ بعض اوقات خون نہ ملنے سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ساری زندگی اپاہج و معذور ہوتے ہیں. تو بہت بہترین قانون ہے، ہمارے یہاں بھی ہو جائے تو بہت سی بچوں کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی. لیکن اب یہ لکھتی ہیں کہ بعض ایسے علاقے ہیں جہاں پہ کوئی لیڈی ڈاکٹر موجود نہیں اور مرد ڈاکٹر وہ خون نکال کے اس کو چیک کرتا ہے. کیا ہمارے لیے اس طرح سے یہ عمل جائز ہے یا نہیں؟ آیت اللہ خمینی کہتے ہیں کہ اگر خون نکالنے کی وجہ سے عورت کا جسم چھونا پڑے مرد ڈاکٹر کو یا اس پہ نظر ڈالنا پڑے حرام نظر، تو یہ جائز نہیں. یعنی یہ چیز ایران کے کچھ علاقوں میں ہوئی اور بالکل واضح مسئلہ تھا کہ نامحرم کا جسم نہیں چھو سکتے، مگر یہ چیز ہوئی اس انقلاب کے قانون کی وجہ سے، انقلاب کے قانون کے اوپر عمل کرتے ہوئے. تو غلطی تو ہو سکتی ہے، فوراً انہوں نے کہا کہ نہیں، جہاں بھی یہ ہو رہا ہے یہ بالکل حرام ہو رہا. تو خیر یہ تو ضمنی بات آ گئی. ایک سوال مجھ سے پوچھا گیا ایک پرچے میں اور اتفاق سے اس کا چھپا ہوا جواب میرے سامنے آ گیا، تو میں بجائے اپنی طرف سے پڑھنے کے یہاں سے پڑھوں. سوال یہ پوچھا گیا تھا مجھ سے، جو آیت اللہ خمینی سے بھی پوچھا گیا، کہ کیا مرد سفید سونے کی بنی ہوئی انگوٹھی پہن سکتا ہے جو گولڈ کہلاتی ہے، سفید سونے کی انگوٹھی؟ جواب لکھ رہے ہیں مانی ندارہ، جس کے اندر کوئی حرج نہیں. ایک سوال مجھ سے پوچھا گیا ہے، میں پڑھ رہا ہوں، بڑا عجیب سوال ہے، خدا معلوم کہ یہ حقیقت ہے یا کوئی فرضی سوال بنایا گیا ہے، لیکن بہرحال سوال اپنی جگہ بہت اچھا ہے. کہ آج کل ایک گروہ پیدا ہو گیا ہے جس میں بہت ہی نیک نمازی اور فروع دین کے پابند لوگ ہیں. انہوں نے یہ مہم چلائی ہے کہ صرف نماز روزہ ہی دین کے ارکان ہیں، یہی کام آئے گا. یہ علم مبارک کو چومنا یا زری اور تعزیے کو چومنا کسی طرح بھی صحیح نہیں. اگر صحیح ہوتا تو کیا آپ نے کسی عالم کو یہ عمل کرتے دیکھا؟ شریعت میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کا جواب دلیل کے ساتھ دیجیے، کیونکہ ہم لوگ اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں. خیر آج وقت تو بہت کم ہے، اتنا تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن اس کتاب میں اتفاق سے ایک اور سوال میرے سامنے آ گیا. ایران میں انقلاب کے بعد یہی ڈاکٹر علی شریعتی کی کتابیں پڑھ کر ایک گروہ پیدا ہوا تھا جو یہ کہا کرتا تھا کہ جی قرآن بغیر معنی کے پڑھنا بالکل بیکار ہے. کیا فائدہ ہوتا ہے اگر خالی عربی میں قرآن پڑھ لیا، طوطے کی طرح رٹ لیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اچھا یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ دنیا شیعہ ہو یا سنی، جتنے گروہ بہتانے والے پیدا ہوئے ہیں وہ سب قرآن کا نام استعمال کرتے ہیں. یہی وجہ کہ جو دیندار لوگ ہیں ان کو پتا کہ یہ قرآن کی عظمت اور تلاوت اور تفسیر پڑھنے کی جانب راغب کرنا بہت بڑا عمل ہے، مگر عام طور پر اس کی مدد سے لوگوں کے ایمان کو بگاڑا جاتا، تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں جب کہیں سے ایسی آواز آتی. ایران میں یہ آواز پیدا ہو گئی، ایک گروہ پیدا ہوا جو صاف صاف یہی باتیں کہتا کہ جی کیا ضرورت ہے قرآن پڑھنے کی، قرآن کے ترجمے کو پڑھو، تفسیر کو پڑھو تو ٹھیک، خالی اگر الفاظ پڑھ لیے تو اس میں کیا ملے گا. یا مسجدوں میں قرآن خوانی ہوتی تھی، اعتراض کرتے تھے اس میں کیا رکھا یہ قرآن خوانی جو ہو رہی، اس میں کیا مل جائے گا مرنے والے کو کہ بس خود بھی رسمن آئے اور چلے گئے، جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم نے کیا پڑھا. پھر ایسا ہی ایک گروہ پیدا ہو گیا کہ کیا ضرورت ہے یہ مجلس ماتم کی، انقلاب آ گیا، ہم کامیاب ہو گئے. مجلس و ماتم تو انقلاب کے لیے تھا، اب حسین کامیاب ہو گئے تو ان چیزوں کی کیا ضرورت رہی. اسی طرح آپ کو یقین نہیں آئے گا، ایک ایسا گروہ پیدا ہوا ایران میں جس نے یہ کہا کہ درود کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. درود میں کیا رکھا ہے کہ جو لوگ درود کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور تصویر پڑھتے رہتے ہیں. اور انتہائی تعجب ہوا مجھے جب اسی مجمع میں موجود میرے ایک بزرگ نے بتایا کہ یہاں بھی انہوں نے کسی کی زبان سے نہیں یہی بات سنی. تو یہ گروہ تھا ڈاکٹر علی شریعتی کا، اور کچھ اور اس میں لوگ شامل ہو گئے جو ایسی باتیں کہنا جنہوں نے شروع کر دی، اور نام آیت اللہ خمینی کا استعمال کیا جا رہا. تو آیت اللہ کوئی سے میں نے ایک دفعہ قرآن کے بارے میں پوچھا تھا کہ قرآن کا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اصلی قرآن عربی الفاظ ہے، قرآن پڑھنے کا ثواب جتنا حدیثوں میں ہے کہ ایک حرف کے پڑھنے کا اتنا ثواب اور ایک آیت کا اتنا ثواب، وہ ترجمے کا نہیں، ترجمے پہ وہ ثواب نہیں ملے گا، وہ اصلی عربی الفاظ پڑھنے پہ ملے گا. اور ایسا ہی ایک سوال اس کتاب میں چھپا ہوا ہے جو میں سوال اور جواب پڑھ کے آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں، باقی مسئلے انشاءاللہ آئیں گا. یہ سب انقلاب کے بعد کے سوالات ہیں.
اور کتاب میرے ہاتھ میں ہے، آپ کتاب کا ٹائٹل بخوبی دیکھ رہے ہیں. اس کے صفحہ نمبر 92 پر سوال نمبر 444 444 سوال کیا ہے کہ ایک ایسا گروہ ہے، یہ سوال ہے جو یہ کہتا ہے کہ زیارت پڑھنا، کہ کیا مسجد کے بعد یا نماز کے بعد ادھر زیارت ادھر زیارت ادھر زیارت پڑھنا یا دعائیں پڑھنا یا عزاداری کی مجلس میں جانا اس کی مخالفت کرتا ہے. اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنا جبکہ آیت کے معنی سمجھ میں نہ آ رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کی مجالس میں قرآن پڑھنا اس کی بھی وہ مخالفت کرتے ہیں. آیت اللہ خمینی سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کا نظریہ اس سلسلے میں کیا ہے، آپ کا فتویٰ. اب دیکھیے 3 چیزوں کی بات ہوئی تھی. درود کی بات نہیں ہوئی تھی، سوال کرنے والے نے نہیں کی تھی، مگر چونکہ یہ اسی گروہ نے یہ بات بھی پھیلائی ہے تو آیت اللہ خمینی نے جواب میں یہ اپنی طرف سے شامل کر دیا. اب جواب سنیں کہ زیارت پڑھنا مجلس کے بعد، ماتم کے بعد، نماز کے بعد، یا جو معصومین سے مروی دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھنا، سید مظلومان کی عزاداری میں حصہ لینا، رسول و آل رسول پہ درود بھیجنا، یہ افضل قربت کے اللہ کے قریب کرنے والا افضل ترین عمل ہے. افضل عربی میں سپرلیٹو ہے، سب سے زیادہ افضل عمل یہی. وہ آدم ساز فقط افضل قرباتی نہیں ہے، یہ آدمی کو بنانے والا عمل، آدمی ان اعمال سے بنتا. اور قرأت قرآن کی تلاوت مستحبات میں سے ہے اور اس کے ثواب کو ہدیہ کرنا مرنے والوں کو فائدہ پہنچانے میں سے ہے. بالکل واضح جواب آ گیا. آیت اللہ خمینی کا جواب بھی میں نے نقل کیا، یہ تو اتفاق سے آیت اللہ خمینی کا جواب کتاب میں ہے، وہ بہرحال میرے پاس استفسار موجود ہے. ایک سوال یہ ہو رہا، سوال اس کے فوراً بعد 445 نمبر کا سوال کہ آیت اللہ خمینی کا نظریہ، ان سے پوچھا جا رہا ہے آپ کا نظریہ، یہ جو روزہ خوانی ہوتی ہے یہ ایران میں مسجد سے پڑھی جاتی ہے، شبی خوانی جو شبی نکالی جاتی ہے، اور عزاداری جو ایران میں ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ آپ کا نظریہ کیا ہے اس کے بارے میں؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی حرام یا مذہب کی توہین والی چیز نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور سید مظلومان کی عزاداری افضل قربات میں سے ایک ہے. سوال کرنے والے نے اپنے سوال میں مجلس کا تذکرہ بھی کیا اور شبی خانی کا تذکرہ بھی کیا اور عزاداری کا تذکرہ بھی کیا. مجلس خانی تو سمجھ میں آگے مجلس پڑھنا، شبی خانی سے مطلب وہ شبیہیں ہیں جو ایران میں نکالی جاتی ہیں، اور عزاداری میں یہ ماتم وغیرہ آ گیا. تو یہ ساری چیزیں پوچھی گئی اور آیت اللہ خمینی کا جواب چھپی ہوئی کتاب، جو یہ کتاب چھپی ہوئی، اس میں سے ان کا جواب ہم نے بتا دیا کہ انہوں نے لکھا کہ اگر اس میں کوئی حرام نہ ہو اور مذہب کی توہین کا عمل نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ عزاداری سید مظلومہ افضل قربات میں سے ہے، اگرچہ روزہ خوانی بہتر ہے، سب سے بہتر روزہ خوانی ہے. تو یہ جو آپ نے تذکرہ کیا اے سوال کرنے والے مرد مومن کہ ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا جو فروع دین کے بعد کسی چیز کا قائل نہیں ہے، وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے یا کوئی آدمی اس کو غلط فہمی میں مبتلا کر رہا، کیونکہ ایسے تو بہت سے گروہ اسلام میں پیدا ہوئے ہیں. آیت اللہ کوئی سے فتویٰ میں نے معلوم کیا تھا 2 سال پہلے کہ ایک ایسا گروہ بھی مسلمانوں میں ہے جو جنت و جہنم کے ثواب اور عذاب کو خیالی سمجھتا ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ عذاب جہنم کیا ہے، بس خیال ہوگا کہ ہم کو سانپ کاٹ رہا ہے، بچھو کاٹ رہا ہے، آگ کاٹ رہی ہے، گرز پڑ رہے ہیں. جنت کی نعمتیں کیا ہیں؟ یہ ایسا نہیں کہ کوئی باقاعدہ جنت بنی ہے یا باغ بنے، بلکہ وہاں ہم کو خیال ہوگا کہ ہم نے اتنی نیکیاں کی ہیں، اب گویا ہم کو دودھ و شہد کی نہریں مل رہی ہیں اور نعمتیں مل رہی ہیں. یہ اس نظریے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر جنت و جہنم کو کوئی اس طرح سے خیالی سمجھتا ہے تو وہ آدمی کافر اور نجس ہے، اور اس سے پرہیز کرنا ہے جس طرح کافر سے پرہیز کرنا. یعنی اگر اس سے ہاتھ ملائے اور گیلا ہاتھ ہو تو آپ کا ہاتھ نجس ہو گیا. یہ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے. عذاب قبر کے بارے میں اختلاف ہے ان معنوں میں کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی، کیا کوئی سانپ آئے گا یا سانپ کی جیسی تکلیف محسوس ہوگی. مگر جہنم اور جنت اس میں تو قرآن کی نص ہے، اس لیے بالکل واضح مسئلہ کہ کوئی خیالی بات نہیں ہے بلکہ حقیقی عذاب ہوگا، حقیقی آگ جلے گی، حقیقی بچھو کاٹیں گے جو جہنم کے، جس کا تذکرہ قرآن نے کیا. بس میری بات تو بیکار ہے. آیت اللہ کوئی کا جملہ کہ خیال دانستن و جہنم و بہشت موجب کفرت، یہ انسان کو کافر بنا دیتا.
پروردگارہ محمد وآل محمد کا واسطہ کہ ہمارے لیے راہ حق کو واضح رکھ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پروردگارہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو دوبارہ گمراہی کی طرف نہ موڑ. وہب لنا من لدنک الرحمہ، اور اپنی رحمت ہم پر نازل کر. انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بخشنے والا. پروردگارہ ذکر اہل بیت کا واسطہ اور ذکر رسول کا واسطہ، پیغمبر اسلام نے جس دین کی تبلیغ میں ساری زندگی گزاری، ہمیں اس دین کے حقائق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہمیں بھی دین کی اس تبلیغ میں حصہ لے کر رسول اور امام کی طرف سے عائد ہونے والے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ مصائب رسول کا واسطہ جو تبلیغ میں نازل ہوئے، مصائب اہل بیت کا واسطہ، خصوصاً مصائب سید مظلومین کا واسطہ، ان کے ماننے والوں، خصوصاً اس تقریر میں موجود ان صاحبان ایمان کو کہ جو امام مظلوم کے جد کا تذکرہ سننے آئے ہیں، دنیا اور آخرت کے جملہ مصائب سے محفوظ فرما. پروردگارہ سید مظلومہ اور ان کے اصحاب کے بے گور و کفن لاشوں کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین، خصوصاً اس تقریر میں موجود مومنین و مومنات کے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما. اور پروردگارہ وہ دن جلد از جلد قریب لا کہ جب ہم ذکر رسول خود امام زمانہ کی زبان سے سنیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع